الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. صلاۃ کے بعد قرآن کریم کے باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم ایمان پر قائم رہتے ہوئے قرآن و سنت کے پابند ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور اپنے آپ کو کسی ہلاکت میں، کسی نقصان میں نہ ڈالیں. آج کا انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ گیا ہے. وہ قدرت کی
تعمیل کی بجائے یعنی قدرت کی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے، اس کا پابند ہونے کی بجائے اپنی عقل پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور خطرات سے، جس کو وہ چیلنجز کہتا ہے، کھیلنا اپنی بہادری سمجھتا ہے۔ ہم سب یاد رکھیں کہ اللہ تعالی کی قوت، قدرت کے سامنے ہمارا کوئی زور نہیں ہے۔ ہمیں اختیار دیا گیا مگر بہت زیادہ نہیں۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں گے کر لیں گے، ایسا ہر طرح ہو سکتا نہیں۔ اللہ تعالی جو حکم دیتا ہے اس میں ہماری بھلائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمارے لیے خیر ہے۔ قرآن و سنت کے مقابل اپنی رائے دے کر ہم کوئی خیر نہیں پاتے، بلکہ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں۔ ایمان کی صفتوں میں ہم پڑھتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نہ چاہے ہم کچھ کر سکتے نہیں، اور اللہ چاہے تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ سکتا نہیں۔ ایک مومن کا یقین اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، مگر ہمارا وہ یقین کہیں کھو گیا ہے، یا ہم لوگ توہمات میں یا ارد گرد کے پروپیگنڈے میں اپنے اس یقین کو کمزور کر چکے ہیں، جبکہ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم احتیاط یا تدبیر اختیار کریں، مگر بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ تعالی پر۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ انگریزی کے لفظ ہیں جس کو آج سب دہرا رہے ہیں، کرونا وائرس۔ نام رکھ دیا اس کا کورونا، لازمی بات ہے اپنی طرف سے اس کا ہم کوئی ترجمہ نہیں کریں گے، وہی لفظ دہرائیں گے۔ وائرس جراثیم کو کہتے ہیں جو پھیلتے ہوں۔ وبا عربی کا لفظ ہے۔ ایپیڈیمک انگلش میں کہتے تھے، اب پینڈیمک کہتے ہیں جو زیادہ ہوتا ہے۔ انسان میں مختلف حالتیں ہیں۔ کبھی وہ بہت احتیاط کرتا ہے، کبھی لاپرواہی کرتا ہے۔ سستی، غفلت ہمارے مزاج کا حصہ ہے۔
یہاں کوئی بھی کارکن کوشش کرے لوگوں سے یہ کہے کہ اکٹھے ہو کر نہ بیٹھیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھیں، جب نماز کا وقت آئے گا تب صفیں بنائیں گے، ورنہ 2-2 3-3 فٹ کا فاصلہ رکھ کر بیٹھیں۔ ہمیں سستیاں مار دیتی ہیں، غفلتیں مار دیتی ہیں۔ کبھی ہم اپنے خیالات کے، سوچوں کے بھنور میں، بھنور کا مطلب طوفان میں بہہ جاتے ہیں، اور کبھی ہم بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے شرعی باتیں کروں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بیماری اڑ کر نہیں لگتی، بیماری اڑ کر نہیں لگتی، لیکن اس کو سمجھنا ہے۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہا، کھجلی والا، خارش والا ایک اونٹ، کیمل میرے اس علاقے میں، اونٹوں کے جہاں میں اونٹ رکھتا ہوں، باڑہ کہہ لیں، جو بھی لفظ کہہ لیں، وہاں داخل ہوا، اور اس کی وجہ سے تمام اونٹوں کو کھجلی کی بیماری لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کہو۔ اس نے کہا، جی جب تک وہ نہیں آیا تھا میرے اونٹ اچھے بھلے تھے، کوئی تکلیف نہیں تھی، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو فرمایا، پھر سب سے پہلے والے اونٹ کو کہاں سے لگی؟ اب اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ اللہ تعالی نے اس پہلے اونٹ کو جو بیمار کیا، تو وہ اگر ایک کو کر سکتا ہے تو باقی کو بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اب ہم اس بیان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی، کیونکہ وہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ ہاں، جراثیم، جرمز، بیکٹیریاز، وہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتے ہیں بے احتیاطی میں یا غفلت میں۔ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا کہ صاف ستھرے رہو۔ سو کے اٹھے ہو، ہاتھ دھوو، منہ پر یا کسی جگہ ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ دھوو۔ 5 وقت وضو کرنے کا حکم دیا۔ جسم کے وہ حصے جو زیادہ متاثر ہوتے ہیں ہمارے کاموں سے، وہ 5 وقت دھوئیں۔ میں نے وضو کیا ہوا ہے، میرا وضو قائم ہے، ٹوٹا نہیں ہے۔ میں تازہ وضو کر لوں تو مجھے اور ثواب ملتا ہے، اور ساتھ ہی مجھے صفائی کا مزید موقع ملتا ہے۔ جراثیم کسی جگہ پر، کسی کپڑے پر، کسی کے لباس پر، کسی چیز پر ہو سکتے ہیں،
تو میں اپنے آپ کو بار بار دھوتا رہوں، پانی سے زیادہ صاف کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم استنجا کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں وہ بہت سی بیماریاں نہیں ہیں جو استنجا نہ کرنے والوں میں ہوتی ہیں۔ باہر کی دنیا میں لوگ پانی کا استعمال اس طرح غیر مسلم نہیں کرتے استنجا وغیرہ کے لیے، ان میں بہت سی وہ بیماریاں ہیں جو مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ کھانا صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، آپ کی کمائی بھی غلط نہ ہو، اور اس کمائی سے جو چیز آپ نے لی ہے وہ بھی غلط نہ ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے آسانی کرو، مشکل نہ کرو، خوش کرو، نفرت نہ دلاؤ، یہ احکام بھی موجود ہیں۔ خام خواہ خوف نہیں دلایا جائے گا، لیکن کوئی چیز ایسی ہے جو سخت ہے، شدید ہے، خطروں سے بھری ہوئی ہے، خدشات سے بھری ہوئی ہے، تو احتیاط ضرور سکھائی جائے گی، احتیاط سے منع نہیں کیا جائے گا کہ نہیں۔ اب ایک شخص دوسری منزل سے نیچے چھلانگ لگائے کہ نہیں جی اللہ پہ بھروسہ ہے، اجازت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے اپنی سواری کا جانور کھڑا کیا اور جو نکیل تھی ایسے ہی کھلی چھوڑ دی، درخت پہ لٹکا دی، اور کہا توکلت علی اللہ، اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور بلا کر فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اس اونٹ کو باندھ، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ کیا مطلب؟ پہلے جو تجھ سے ہو سکتا ہے تدبیر بچانے کی وہ کر، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ اگر اس کے بغیر کرتا ہے تو یہ طریقہ اسلامی نہیں، اور عقل بھی آپ کو سمجھاتی ہے۔ اب سونا کھلا چھوڑ دیں اور کہیں اللہ پر بھروسہ ہے، کبھی ایسا کرتے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں۔ اس کے لیے تالا لگاتے ہیں، جو بھی لاکرز آپ کے ہیں اس میں بند کر کے پھر اللہ پر بھروسہ۔ صرف آیت الکرسی پڑھ لیں کہ جی حفاظت ہوگی اور دروازے اور سب کچھ کھلا چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ دروازے بند کریں گے، چٹخنی لگائیں گے، جو اس کا ٹاور بولٹ ہے یا جو بھی ہے وہ لگائیں، تالا لگائیں، لاک لگائیں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے یہ بتا دیا کہ یہ یقین مت رکھو کہ مجھے اس سے لگی ہے۔ کیا چیز لگ سکتی ہے؟ جراثیم، وائرس، بیماری لگ سکتی نہیں، لیکن وائرس جو ہیں وہ اس کو بیماری بنا سکتے ہیں۔ دوسری بات، طاعون ایک بیماری ہے، کہتے ہیں چوہوں سے پھیلتی ہے، انگلش والے پلیگ کہتے ہیں اس کو۔ اس کے لیے فرمایا کہ جہاں ہو اور وہاں بیماری پھیل گئی ہے وہاں سے مت نکلو، اور یا یہ پتہ چلے کہ کہیں بیماری پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ۔ جہاں بیماری پھیل گئی ہے وہاں نہیں جانا، اور اگر وہاں ہو جہاں پھیلی ہوئی ہے وہاں سے نکلنا نہیں۔ اس میں الگ الگ مفہوم اپنی سمجھ کے مطابق لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔
میں آپ کو اصل بات بتا رہا ہوں، پھر باقی آپ کی مرضی۔ یہ جو ہمارا وہم ہوتا ہے یا ہماری سوچ ہوتی ہے، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ سب کا ایک جیسا نہیں ہے۔ میں وہاں سے نکل گیا، موت لکھی تھی دوسری جگہ پہنچنے پر، موت نے آ لیا آپ کو۔ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا میں نہ نکلتا تو موت نہ آتی، یا یہ کہ میں نکل جاتا تو میں بچ جاتا۔ تو آپ اپنی سوچ پر زیادہ انحصار یا بھروسہ کریں گے قدرت پر؟ اونچی کہیے گا، نہیں کرتے۔ میں نے اس حوالے سے آپ کو ایک دو باتیں سنائی ہوئی ہیں، پھر سناتا ہوں۔ سورہ جمعہ میں ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے۔ کسی وائرس سے، کسی بیماری سے موت کا ہمیں یقین نہیں ہے، مگر موت کا تو یقین ہے کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس بیماری سے ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے، پتہ نہیں، لیکن کسی بھی لمحے موت کا آنا اس پر تو کوئی شبہ نہیں ہے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جس کو ہم کہتے ہیں نا ہوش اڑے ہوئے، گھبرایا ہوا، بہت سہما ہوا۔ کیا ہو گیا کہ جی میں بازار میں گھوم رہا تھا تو اسرائیل علیہ السلام مجھے نظر آئے اور انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا ہے۔ بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ مجھے اسرائیل علیہ السلام نے گھور کے دیکھا ہے، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر ہند میں پہنچا دے۔ میں افریقہ کے علاقے میں ہوں، مجھے یہاں سے وہ لے، یا عرب کے علاقے میں ہوں، یہاں سے لے کر کہاں پہنچا دے؟ ہند میں پہنچا دے۔ مجھے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی لگتا ہے نیت کچھ ایسی ہے کہ وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، وہ اڑا کر اس کو ہند میں لے گئی۔ اگلے دن ہند میں اس کی وفات ہو گئی۔ اگلے دن وہاں ہند میں اس کی وفات ہو گئی، موت آ گئی، وہ مر گیا۔ کچھ عرصے کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے علیہ السلام۔ حضرت سلیمان نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا تو نے چھوڑنا تو کسی کو نہیں ہے، سب کی روح قبض کرنی ہے، تو خام خواہ لوگوں کو کیوں ڈراتا ہے؟ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا اس طرح ایک بندہ آیا تھا، بڑا پریشان، گھبرایا ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے اسرائیل علیہ السلام نے گھور کے دیکھا ہے، تو مجھے ان کی نیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ مجھے روح قبض کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے آپ ہند پہنچا دیں۔ میں نے ہوا کے ذریعے اسے ہندوستان بھیج دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے لسٹ مل جاتی ہے کتنے لوگوں نے مرنا ہے، 1 سال کی یا جو بھی اللہ کا نظام ہے، کب اور کہاں مرنا ہے، میرے پاس لسٹ ہوتی ہے۔ اس بندے کا نام میرے پاس لسٹ میں تھا کہ اس نے اگلے دن ہندوستان میں مرنا ہے، لسٹ میں میرے پاس اس کا نام تھا، اور جگہ کون سی تھی؟ ہند میں مرنا ہے۔
میں نے اس کو یہاں دیکھا تو میں نے ذرا آنکھیں کہتے ہیں نا غور سے کہ وہی ہے یا کوئی اور ہے، یہ یہاں پھر رہا ہے اور کل اس نے وہاں پہ مرنا ہے۔ تو میرا وہ گھور کے دیکھنا اس کا ڈر بن گیا، اس ڈر کی وجہ سے وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے ہوا کے ذریعے اس کو ہند پہنچا دیا، اگلے دن میں نے اس کی روح وہاں قبض کر لی۔ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ بظاہر ہم موت سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رہے، پہلی بات تو یہ کہ مومن کو پتہ ہے موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو اب ہم یہ یاد رکھیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، آنا ہے۔ تو میں یہ سوچوں کہ میں نہ نکلتا یا میں وہاں چلا جاتا تو گویا میں تقدیر کی بجائے اپنی سوچ یا اس پر رہ جاتا ہوں۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ بھروسہ کس پر کریں؟ اونچی کہیے گا، اللہ پر کریں۔ ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچ کر یا اعلان کر کے اس کے اندر رہ جاتے ہیں، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ نہیں۔ اب اس میں ضروری کیا ہے؟ احتیاط۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد، جذامی جس کو کوڑ ہو، لیپریسی پتہ نہیں آپ کے ہاں اس کا نام ہے، کوڑ کا مریض ہو، اس سے اس طرح بھاگو جیسے درندے سے بھاگتے ہو، کیونکہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک کوڑ میں مبتلا ہے، تو وہ جراثیم کا مجموعہ ہے۔ اس سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے، درندے سے بھاگتے ہو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک نیزے یا دو نیزے کے فاصلے پر بیٹھو اس شخص سے۔ اگر نیزہ 3 فٹ کا لگائیں، 5 فٹ کا لگائیں، 6 فٹ کا لگائیں، اتنے فاصلے پر بیٹھو جس شخص میں وہ بیماری ہے۔ یہ ہمیں تعلیم کیا گیا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کراہت ہوگی، ناپسند کرو گے، اس کے اندر بو ہوتی ہے بہت زیادہ، جذامی میں، کوڑ والے میں بو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دوسرا شخص جس کے سامنے ہوو گے، جب تم توہین یا تحقیر کرو گے، وہ محسوس کرے گا۔ تو اس کو کہا گیا کہ وہ اتنے قریب نہ ہو کہ تم منہ بناؤ، وہ بھی انسان ہے، تکلیف میں ہے، تو تم کراہت کا اظہار کرو گے، وہ شاید اس کو تکلیف دے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہم سب کو احتیاط کرنی ہے۔ یہ بھی باتیں آپ نے سن لی۔ اب آپ کو دوسرا رخ بھی بتاؤں۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بسم اللہ یا یہ دعا پڑھ کے کسی بیمار کے ساتھ بھی کھانا کھا لو تو تمہیں وہ بیماری، اونچی کہیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں توجہ دے رہا، لوگ اکٹھے نہ بیٹھیں، فاصلوں پر بیٹھیں، ہر شخص
دو دو 3 فٹ کا فاصلہ دے کر بیٹھے، جب جماعت ہوگی تب اکٹھے ہو جائیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں احتیاط کریں۔ جو نئے آ رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ فاصلے پر بیٹھیں تاکہ کسی کو دوسرے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، فاصلہ دے کر بیٹھیں، جب صفیں بنیں گی تب اکٹھے ہو جائیے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں بیمار کے ساتھ کھانا کھایا، یہ بھی روایتیں ملتی ہیں۔ جہاں وہ روایت ہے کہ بھاگو، وہاں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ اسی کے ساتھ برتن میں کھایا، اسی جگہ منہ لگا کر پانی پیا جہاں اس نے منہ لگایا۔ اب بات آ گئی میرے اپنے ایمان کی کہ بھروسہ کس پر رکھوں؟ اللہ تعالی۔ تدابیر اختیار کرنا یہ توکل یا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا منع نہیں۔ چائنا کا وہ علاقہ، ملک چین کا وہ علاقہ ووہان جس کا نام بتایا جاتا ہے، کہتے ہیں وہاں سے بیماری پھوٹی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کسی اور جگہ سے، واللہ عالم، میں ان بحثوں میں نہیں جاتا۔ انہوں نے فوراً کیا کیا؟ لاک ڈاؤن، یہ انگلش کا ایک کہہ لیں ترکیب اصطلاح، کہ انہوں نے میل جول بند کر دیا کہ جو جہاں ہے تنہائی میں ہے، آئسولیشن کہتے ہیں، بند ہو جائے۔ کیوں؟ کہ مزید نہ پھیلے۔ بے احتیاطی ہوگی لوگوں میں مزید بڑھے گا، بند ہونے سے یہ ہوگا کہ وہیں تک رہے گا۔ انہوں نے یہ چیز اختیار کی، ان کے مطابق اب اس شہر میں وہ وائرس نہیں رہا۔ تکلیف اٹھائی، بند ہونا، اس طرح بند ہو کر بیٹھنا انسان کو، ویسے وہ ہفتہ بھر گھر سے نہ نکلے اپنی مرضی سے وہ اور بات ہے، لیکن اس کو کہہ دیا جائے کہ نہیں نکلنا، اس کے لیے بھاری ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، وہ ناپسند کرتا ہے، نہیں جی مجھے کھلی ہوا میں جانے دو، گھومنے دو، بیٹھنے دو، اس کو منع کیا۔ تو یہ احتیاطی تدبیر ہے، شریعت اس کو منع کرتی نہیں۔ ہاتھ نہ ملاؤ، ہاتھ ملانا سنت ہے، لیکن احتیاط کی وجہ سے کہ ایسی صورتحال ہو گئی ہے، کوئی نہیں ملاتا تو گناہگار نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، احتیاط ہے۔ اب آ گئی بات مساجد میں آنے کی، عبادت گاہوں میں آنے کی، مزارات پر جانے کی، جلسوں یا پارٹیوں میں اکٹھا ہونے کی۔ اب بات یہ آ گئی تو ہم جان لیں، سمجھ لیں، اطباء، طبیب جن کو ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں، میڈیکل پریکٹیشنر، ہمارے ہاں ڈاکٹر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ سمجھدار ہوں، مسلمان ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، وہ اگر کسی بات پر اتفاق کرتے ہوئے، قرائن اور حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی احتیاط بتائیں تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ ان کی نہیں سنو۔ کب سنی جائے گی؟ کہ وہ جو بات کریں اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں، مسلمان ہوں، ان کو بھی پتہ ہو احتیاط، محض اپنی ڈاکٹری پر نہیں، واقعی جو طبی بنیادیں ہیں، اصولوں، تو اگر وہ کوئی مشورہ دیں، متفقہ طور پر تجویز کریں، تو ہم اس کا بھی انکار
نہیں کریں گے کہ نہیں جی تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، احتیاطی تدابیر پر کبھی انکار نہیں کیا گیا۔ احتیاط کرنا، وضو کا حکم، مسواک کا حکم، پاک صاف رہنے کا حکم، حلال غذا کا حکم، اپنے ماحول کو صاف رکھنے کا حکم۔ کیوں؟ کہ ہمیں بہت سی بیماریاں نہیں لگتی ہم اگر صاف ستھرے رہیں۔ ہمارا مزاج نہیں ہے، نہ اپنے گھروں میں نہ گھروں کے باہر، کچرا رکھا ہوگا، بو پھیل رہی ہوگی، پانی کھڑا ہوگا، اس میں کائی جم رہی ہوگی، اس میں ڈینگی بن رہے ہوں گے، کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ ہم مزاج میں لاپرواہ ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے علاقے صاف ستھرے ہوتے تھے، دوسروں کے ہاں گند ہوتا تھا۔ اب مسلمانوں کے علاقوں میں کچرا ہوتا ہے، دوسروں کے ہاں صفائی نظر آتی ہے۔ تو یہ ہماری کوتاہی ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کچھ کہتے ہیں صاف رہو، کچھ کہتے ہیں صاف نہ رہو، کیا اختلافی مسئلہ ہے؟ نہیں، ہر کوئی یہی کہے گا کہ صاف ستھرے رہیں۔ جمعے کے دن ہمیں غسل کا حکم دیا گیا، ہمیں کہا گیا خوشبو لگائیں۔ کیوں؟ کہ میں خود بھی اور میرے ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والے بھی کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ لہسن کھایا ہوا ہے، پیاز کچا کھایا ہوا ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، کلی کرو نہیں، آؤ ساتھ والے نمازی کو بھی اذیت ہوگی، فرشتوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ یہ احکام کیا بتاتے ہیں؟ کہ احتیاط۔ اور آپ کے ہاں بھی کہا جاتا ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ پریونشنز بیٹر دین کیور۔ کیوں؟ یہ بات عقلی طور پر بھی سمجھ آتی ہے کہ صفائی ستھرائی میں بھلائی ہے، مگر ہم اس کے خوگر عادی نہیں ہیں۔ جو چیز جہاں پھینکی سو پھینکی، جو چیز جہاں رکھی سو رکھی۔ ہمیں تو تعلیمات ہیں، کپڑے اتارو تو لپیٹ کے رکھو، لٹکا دو کہ کھڑے کپڑے وہ شیطان مجھ پہ وہ پہنتا ہے۔ ہم نے کبھی اس پہ بھی توجہ نہیں دی۔ اس میں کیا حکمتیں ہوں گی، اس طرح ہم وہ بھی نہیں توجہ دیتے۔ بسترا روز 3 مرتبہ جھاڑو، پھر اس کے اوپر لیٹو۔ ہمارے ہاں ہفتوں بچھے رہتے ہوں گے، ہم پرواہ نہیں کرتے ہوں گے۔ جوتی پہننی ہے، پہلے جھاڑ لو، کوئی اندر کیڑا کوئی چیز نہ ہو۔ کپڑے ہیں، جھاڑ کے پہنو۔ ہمیں ہر مرحلے پر احتیاط۔ سوراخ ہے، خام خواہ انگلی نہ ڈالو، اندر کوئی کیڑا ہوگا کاٹ لے گا۔ رات کو سوو چراغ بجھا کر سوو، نیند میں ہو پتہ نہیں آگ لگ گئی تو ہر چیز۔ اور ہم سگریٹ پیتے پیتے وہ ہاتھ سے گر جائے، کچھ ہو جائے، ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ حقہ لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام کیا بتا رہا ہے؟ کہ ہم صاف ستھرے رہیں، پاکیزہ رہیں، احتیاط کریں۔ احتیاط کو کوئی منع کر سکتا، اونچی گئی ہے نہیں۔ بات آئی تھی نماز کی۔ جمعہ کی نماز اور فرض نماز 5 وقت مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ باجماعت ادا کرے۔ فرض رکعت باجماعت، اونچی کہیے گا، ادا۔ اگر آپ سنت رکعتیں گھر سے پڑھ کر آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ یا فرض رکعت کے بعد سنت رکعتیں گھر جا کر پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کیونکہ حدیث شریف آتی ہے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان میں عام طور پر نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو آپ اگر اپنے گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھتے
تو پھر آپ اپنے گھروں کو ویران رکھتے ہیں۔ تو 2 رکعت یا 4 رکعت، اس سے زیادہ تو فرض رکعتیں نہیں ہوتی ہیں نا ایک نماز میں، کسی میں 2 ہیں، کسی میں 4 ہیں، مغرب میں 3۔ با جماعت مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ بند کیا جا سکتا نہیں، یعنی حکم دے کر اس سے روکا جا سکتا نہیں۔ ہاں، مریض کو رخصت ہے، کوئی مریض ہے یا مسجد آنے کا رستہ ایسا ہو گیا نہیں جا سکتے، یا جان کا خوف ہے کہ راستے میں کوئی ڈکیتی ہو جائے گی، اس قدر جب وہ حالات بگڑے ہوئے ہوں اس وقت زیادہ تعداد میں لوگ نہ آئیں، مسجد میں امام مؤذن موجود ہیں، 3 آدمی اگر ہو جائیں جماعت ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے کسی کو بغیر وجہ کے کوئی روک سکتا، اونچی کہیے گا، نہیں۔ ہاں، ایک روایت بیان کی جاتی ہے، طوفان تھا، آندھی تھی، اولے گر رہے تھے، بارش بہت تھی، تو اعلان ہوا صلو فی بیوتکم، حی علی الصلاۃ کی بجائے یہ کہا گیا کہ نماز اپنے گھروں میں ادا کرو۔ اس سے بنیاد بنا کر کوئی یہ کہے کہ دیکھیں صرف طوفان تھا تو روک دیا، یہ وائرس تو بہت شدید ہے۔ تو سنیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر ایسے تھے جن کے پاس ایک کپڑا تھا۔ کیا تھا؟ 2 کپڑے بھی نہیں تھے۔ کچھ تھے جن کے پاس 2 کپڑے تھے، مالدار کم تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا انہی 1 یا 2 کپڑوں میں ہوتا تھا۔ مسجد کے درمیان پانی بہت ہو گیا، کیچڑ، اس زمانے میں سڑکیں تو تھی نہیں، راستے تھے، کیچڑ ہو گیا، تو وہ مسجد پہنچے، اس کے پاس ایک ہی کپڑا، کیچڑ میں لت پت ہو، وہ مسجد آ کر نماز ادا کر سکتا نہیں۔ تو اگر کوئی ایک وقت یا 2 وقت کی نماز کے لیے ایسا کہا گیا، اس کو اس وائرس سے جوڑا جا سکتا نہیں۔ کوئی شخص ایسا ہے، مریض ہے، یا اس کے معاملے میں اس کو جان کا خوف ہے کہ میں جاؤں گا، اس کے لیے فقہاء نے حکم بیان کر دیا۔ میں نے اپنی کتاب مسئلہ امامت، اردو انگلش دونوں زبان میں، اس میں یہ باتیں لکھ دی ہیں، لیکن بند کر دیا جائے مسجد کو یا روک دیا جائے، یہ اجازت، اونچی کہیے گا، نہیں ہے۔ ہاں، ایسی صورت ہو جائے، کرفیو لگ گیا ہے، کوئی بہت زیادہ خطرات ہیں، فوج کی طرف سے کرفیو لگا دیا گیا، یا بادشاہ کی طرف سے ممانعت فوراً کر دی گئی اور آپ مجبور ہیں، اس صورت میں آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں گے، مسجد میں موجود لوگوں کو پھر بھی جماعت کرانی ہوگی جو مسجد میں ہی رہتے ہیں۔ واقعہ حرہ مشہور ہے، جب یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو یزید کی طرف سے اجازت تھی، جب تم مدینے پر قابو پالو، فتح کر لو، تو 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال ہے۔
یزیدی فوج نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کر قتل ہوئے، کیا کچھ برائیاں ہوئیں۔ 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب وہ کہتے ہیں میں دیوانہ بن گیا، ایسی حرکتیں کرنے لگا کہ لوگ پاگل سمجھے، تو فوجیوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں مسجد میں ہی چھپ گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے 3 دن روضہ رسول سے 5 وقت اذان کی آواز بھی سنی، نماز کی آواز بھی سنی۔ روضہ رسول سے اذان کی آواز بھی آتی تھی اور نماز کی آواز بھی آتی تھی۔ قرآن کہتا ہے ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو نماز سے روکتا ہے؟ کیا مطلب؟ کوئی غیر مسلم ہو، کوئی دوسرا روکے ہم کہیں، لیکن ہم خود مسجدوں کو بند کریں، یہ درست، اونچی کہیے گا، نہیں۔ میں اس موقع پر ایک اور حدیث شریف آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جامع الاحادیث میں حدیث کا نمبر ہے 1284، حدیث کی جمع کی ہوئی کتاب جامع الاحادیث، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو مسجدیں آباد کرنے والوں کو دیکھ کر درگزر فرما دیتا ہے۔ تو اب مسجدوں سے بھاگنا چاہیے یا مسجدوں کی طرف بھاگنا چاہیے؟ مگر احتیاط کو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ نہ کریں، ضرور کرنی ہے، جہاں بھی ہو سکتی ہے، جتنی بھی ہو سکتی ہے احتیاط کی جائے گی، ہم خیال رکھیں گے۔ آپ لوگ ماسک پہن لیتے ہیں، حالانکہ ماسک صرف وہ پہنے جس کو بیماری ہے۔ کسی کی ناک بہہ رہی ہے، بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہیں، سنیزنگ، یا اس کو گلا خراب ہے تو وہ ماسک پہنے ہر شخص۔ یہ جو ماسک ہوتا ہے، اب آپ نے منہ پہ لگایا ہوا ہے، اندر سے جو سانس نکل رہی ہے اس کے جراثیم اسی کے اندر رک رہے ہیں، آپ کے اوپر وہ چڑھا ہوا ہے، وہ دوبارہ چیزیں اندر جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہیں؟ پھر اس کو ہاتھ لگتے ہیں، اتارا پھر پہنا، اتارا پھر پہنا، تو وہ جراثیم زیادہ لگانے کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہننا ہے، ایک مرتبہ پہنا ہے، اب اس والے کو ضائع کر دیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو ماسک پر بھی لوگوں نے تجارت کی ہے۔ جس موقع پر ایک دوسرے کی بھلائی کرنی چاہیے، اس موقع پر ہم نے بھلائی کی جگہ کمائی شروع کی۔ 4 پیسے زیادہ ملے، 5 روپے کی چیز ہے 50 کی بیچو، 10 کی چیز ہے 100 کی بیچو۔ یہ جو ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر کہیں وہ لوگوں نے لطیفے بنانے شروع کر دیے، حرام کھا رہے ہو اور پھر منہ سے کہہ رہا ہے یہ وائرس جو ہے حرام کی وجہ سے پھیلا، تو خود کیا کر رہا ہے؟ کل کو میتیں زیادہ ہو گئیں تو کیا کفن مہنگے کر دو گے؟ قبریں تو مہنگی ہو گئیں، قبروں کا تو کاروبار شروع ہو گیا ہے قبرستانوں میں، مسلمانوں کے ملک میں، باہر نہیں ہوتا یہ مسلمانوں کے ملک میں ہے، قبروں کا کاروبار شروع ہو گیا۔ جناب گورکن باقاعدہ کرتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے، میں کیا کیا بتاؤں۔ ہمارے ہاں تاجر حضرات سب ایک جیسے نہیں ہیں، معاف کرنا، ڈرنے والے بھی ہیں،
اور یہ موقع ہوتا ہے نیکیاں کمانے کا، لیکن پیسے کمانے میں لگ گئے، ذخیرہ کر لیا۔ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس نے 2 مہینے کا راشن گھر میں ڈال دیا، دکان ہو گئی خالی، وہ شخص جو روز لیتا ہے وہ گیا، اس کو مل نہیں رہا، کیونکہ پیچھے سے سپلائی نہیں ہو رہی، دواؤں کی سپلائی، غذاؤں کی سپلائی نہیں ہو رہی۔ تو یہ دوسروں کو پریشان کرنا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، جعلی مال بھی چل رہا ہے، ہم سنبھلنا نہیں چاہتے، توبہ نہیں کرنا چاہتے، تو پھر بتائیں ہم بلاؤں سے کیسے بچیں گے؟ ہمیں تو ڈرنا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے، اور اللہ کی طرف آنے سے اگر روک دیا جائے جائیں گے کہاں؟ تو یاد رہے ہمیں جو بھی احکام دیے گئے ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں، شریعت کے۔ اب شریعت کے مطابق حکومت بھی کوئی بات کرے گی مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، مخلوق میں سے کوئی ایسا حکم دے جس میں خالق کی نافرمانی، بندہ کوئی حکم دے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، وہ حکم مانا جا سکتا نہیں، مگر آپ کو پتہ تو ہو، ہر ایک کو علم تو ہو کہ اصل بات کیا ہے۔ ہم خود سے فیصلے کرنے لگ جائیں۔ اب میں اس کی ایک بات آپ کو سناؤں۔ مسلمانوں کے لشکر میں ایک شخص صحابی تھے، زخمی ہو گئے، جسم تلواروں کے وار سے کٹ گیا، جان نہیں نکلی تھی۔ اس حالت میں ان کو غسل کی حاجت ہو گئی، احتلام ہو گیا، ویٹ ڈریم جس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے ساتھی سے پوچھا، ساتھی جس سے پوچھا وہ مسئلہ جانتا نہیں تھا، وہ اس بات کا علم نہیں رکھتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ میرے ساتھ یہ حالت ہو گئی ہے، میں غسل کروں یا میں بھی تیمم ہی کروں؟ تو اس نے چونکہ نہیں جانتا تھا، اس نے کہا نہیں، اس حالت میں تیمم نہیں، تجھے تو غسل کرنا پڑے گا۔ بغیر جانے اس نے اس کو کہہ دیا، اس کے کہنے پر اس نے غسل کر لیا، وہ سیپٹک ہو گیا، زہر بن گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر آئی، آپ نے اس کو بلایا، جب تو نہیں جانتا تھا تو تو نے کیوں بتایا؟ تجھے علم نہیں تھا تو تو نے اپنی طرف سے کیوں بیان کیا؟ اب اس کی موت کا وبال تجھ پر، تجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو ہم بہت سی باتوں کو سمجھے بغیر، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، موت پہ، شادی بیاہ پہ بہت سے لوگ خود بخود مفتی بن جاتے ہیں۔ موت پہ تو اکثر دیکھا گیا، شوہر کو کہتے ہیں نہیں بھائی تم اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتے، تم اب اس کے لیے غیر محرم ہو گئے، تو باقی جتنے کندھ دے رہے ہیں وہ سارے اس کے محرم ہیں۔ تو اس طرح بہت سے لوگ یوں کرو وہاں کرو، مفتی بن جاتے ہیں۔ تو جس کو معلوم نہیں ہے یقینی طور پر اور صحیح معلوم نہیں ہے، وہ اگر بیان نہ کرے تو بہتری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ وہ غلط بات کر دے گا یا صحیح بات یا پوری طرح نہیں کرے گا، خرابی ہو جائے گی، پھر ہمارے لیے مسئلہ بنے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم یاد رکھیں، خیال رکھیں کہ ہمیں شریعت کا حکم سمجھنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جماعت موقوف کی جا سکتی نہیں، لیکن آنے والوں کے لیے اگر دشواری ہے ایسی تو اس میں ان پر زبردستی بھی کی جا سکتی نہیں۔ نماز با جماعت موقوف نہیں ہوگی، جمعہ موقوف نہیں ہوگا، مسجد کو آ سکتے ہیں، آئیں گے، ہاں
ایسی کوئی صورتحال بن جائے کہ مسجد پہنچنا مشکل ہو جائے، وہ حکم اور ہوگا، اور جب پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہے تو پھر وہ جماعت چھوڑی جا سکتی نہیں۔ اس کو سمجھنا ہے۔ یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کیوں کی ہیں؟ بہت سے لوگوں کی آپ کو باتیں سننے کو مل رہی ہوں گی تو آپ کو مسئلہ معلوم ہو۔ اب ذخیرہ اندوزی کے لیے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ناجائز منافع خوری کے لیے بھی بتا دیا، خام خواہ لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، ہم سب کو تقریباً عادت ہے کہ ہم کھانستے ہیں تو ہم اپنے منہ کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں لگاتے، ہاتھ رکھ لیں، کپڑا رکھ لیں، ٹیشو رکھ لیں، چھینک آئی ہے تو ہاتھ رکھ لیں، کوئی چیز رکھ لیں۔ ہماری یہ عادت شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ ہاتھ رکھو، کپڑا رکھو کوئی، اور دوسرے کے منہ کی طرف کر کے کھانسنا یا ڈکار لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس سے کراہت کی گئی ہے۔ اسلام نے ہر بات سکھائی ہے۔ اگر مصافحہ کرنے سے کوئی وائرس یا جراثیم پھیلنے کا خطرہ ہے تو ہم وقتی طور پر احتیاط کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ملاتا ہے اور آپ کو کچھ شبہ ہوتا ہے آپ دھو لیں۔ کچھ دن اب بچے ہیں، اب میں جو دوسری بات کر رہا ہوں یہ سب کے لیے ہے، پوری دنیا میں جہاں کوئی مجھے سن رہا ہے۔ اگر احتیاط کے تحت آپ کو بند رہنا پڑتا ہے، اس تکلیف کو قبول کریں، اس تکلیف کو، آواز آئے، قبول کریں۔ کیوں؟ کہ جلدی یہ وبا ہمارے اندر سے نکل جائے۔ اچھا، ایک کو اگر تھوڑے سے، کیونکہ 4-5 دن تو اس کا پتہ نہیں چلتا، چوتھے یا 5ویں دن اس کے آثار شروع ہوتے ہیں، فوراً علاج ہو جائے تو ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کسی میں اس قدر ہو گئے اور پتہ نہیں چلا اور آخری اسٹیج پہ پہنچ گیا اور اس کی اگر موت لکھی ہے، ورنہ وہ بھی بچ سکتا ہے۔ ہم نے بار بار کلی کرنا، غرارے کرنا، ہاتھ دھونا، اچھی بات، بچے ہیں آپ کے، گندی چیز سے کھیل رہے ہیں، پھر وہی آتے ہیں آپ سے لپٹ جاتے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ بھی لگتا ہے۔ گھر میں کام کرنے والے آپ کے ملازم، خادمائیں، یا آپ کے اور دوسرے لوگ، اب آپ کسی رکشہ، ٹیکسی میں، بس میں بیٹھے ہیں، جو آپ سے پہلے بیٹھ کے گیا ہو سکتا ہے وہ اپنے جراثیم چھوڑ گیا ہو۔ احتیاط اسی لیے لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ ان تمام خدشات سے بچایا جائے اور بیماری پھیلنے سے رک جائے۔ تو اگر ایسی صورت ہو تو آپ لوگوں نے اپنے گھر والوں کے لیے، خود اپنے لیے، ارد گرد کے لیے اس بیماری میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے تنہا ہونا منع نہیں۔ کوارنٹین یا قرنطینہ جس کو کہتے ہیں، وہ اس کا مطلب آپ کو ایک جگہ کچھ عرصے کے لیے اکیلا چھوڑنا، تاکہ آپ کی جو جراثیم ہیں وہ مرنے شروع ہو جائیں اور وہ دوسروں تک نہ جائیں۔ اس کے لیے آپ چاہیں کہ جی آپ کے گھر جیسا انتظام ہو یا بہترین ہوٹل جیسا انتظام ہو، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ گورنمنٹ کے پاس جتنی سہولتیں ہوں گی اسی قدر دیں گے۔ تو یہ تکلیف کے وقت ہوتے ہیں۔ اب لازمی بات ہے روزانہ کمانے والوں کا کاروبار بند۔ کل میرے پاس یہاں ایک وزیر بھی آئے تھے، میں نے ان کو بھی یہ بات کہی کہ پولیس والوں سے یہ کہیں کہ وہ بھی بھائی ہیں، انہوں نے کمانا ہے، اگر کوئی واقعی ایسی چیز ہے جو خراب ہے یا جس کو بند کروانا ہے اس کو کرواؤ، کھانے کی دکانوں کو بھی۔ اور ٹھیلے والوں سے لے کے ٹھیلے الٹ دیے گئے، ان کو مارا گیا، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں۔ ہاں،
لوگوں کو سمجھایا جائے. ہمارا میڈیا 500 ہو گئے، 2000 ہو گئے، 7000 ہو گئے، اتنے مر گئے، اور لوگوں کو صرف باتیں سمجھاؤ اور یہ بھی بتاؤ اتنے ٹھیک ہو گئے. خوف بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس لیے خوف پھیلا رہے ہوں کہ لوگ خود بخود رک جائیں، بند ہو جائیں. ہمارا یقین ہمارے رب پر ہے. ہمارا رب نہیں چاہے گا کوئی بیماری ہمیں لگ سکتی، اور وہ چاہے گا تو کوئی روک سکتا نہیں. لیکن اسی رب نے ہمیں احتیاط کا حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا حکم دیا، تو احتیاط کو چھوڑنا. اب معراج شریف آ رہی ہے. میں نے پوچھا حکمرانوں سے کہ جی لوگ آئیں، ہم ذکر معراج کریں، دعا کریں. انہوں نے کہا کہ جی احتیاط کریں، اجتماع نہ کریں. کوئی ایک شخص وائرس زدہ ہوگا، باقی لوگوں کے لیے مسئلہ بنے گا. پھر یہ ہے کہ پولیس والا کوئی آ گیا، اس کو احکام ہے وفاقی حکومت کے، آ کے اس نے مجمع کو اٹھایا، اس وقت کوئی نامناسب صورتحال بنی. میں نے کہا بہت اچھا جی، رات ہی ہے نا، عبادت کی رات ہے، گھر میں جاگیں گے، ذکر سنیں گے. آج کل انٹرنیٹ موجود ہے، آپ لوگوں کو پچھلے سال کی معراج شریف کی تقریر جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے سننے کو مل جائے گی، دیکھنے کو مل جائے گی. ٹیلی ویژن والوں نے ریکارڈنگ کی ہے، بول ٹی وی پہ 10 بجے سے 12 بجے تک پروگرام آئے گا، اس میں نے تقریر ریکارڈ کرائی ہے، وہ سننے کو مل جائے گی. آپ خود قرآن شریف پڑھیں، نوافل پڑھیں، دعائیں کریں. سب سے پہلا کرنے والا کام ہے توبہ. اونچی ایک بار اور توبہ. ڈر جائیں، جھک جائیں اللہ کے سامنے. یا اللہ ہم نے واقعی بہت غلطیاں کی، بے راہ روی، اسلام کے خلاف باتیں، کہیں میرا جسم میری مرضی، کہیں جی نکاح ختم کر دو، کہیں یہ ہے کہ جی اگر راضی ہو کر گناہ کر رہے ہیں تو اجازت دے دو، زبردستی کریں تو پکڑ لو، بڑے کے لیے قانون اور دوسرے کے لیے اور یہ وہ. کوئی ہم نے اجتماعی اور انفرادی گناہوں میں کسر چھوڑی نہیں. وقت آیا ہے توبہ کر لو، کیونکہ بہت سی چیزیں بند ہو گئی ہیں، توبہ کا دروازہ بند نہیں. توبہ کرو. حکمران بھی سچ پر آ جائیں، جھوٹ سے کب تک اپنا آپ راضی کریں گے، وہ کوئی خیر نہیں. وہ بھی سچ پر آ جائیں. ریاست مدینہ کا نام لیتے ہو تو ریاست مدینہ بناؤ، اس طرز پہ لاؤ، نبی کا نظام لاؤ. دنیا تانے دیتی تھی، اجی لوگ چاند پر چلے گئے، یہ مسلمان ابھی طہارت کے مسئلوں میں ہی ہیں. آج وہ بھی دیکھ لیں، آج وہ بھی دیکھ لیں، طہارت ہی میں تمہاری جان کی حفاظت ہے. بڑے تانے دیتے ہیں، یوں ہے جی نہیں. وہ ایک مسلمان کہلانے والی عورت جو گستاخ رسول ہے، اس نے کہہ دیا دیکھو جی کعبہ بند ہو گیا، روضہ رسول بند ہو گیا، چرچ بند ہو گیا، مندر بند ہو گیا. وہ کسی دین دھرم کو نہ ماننے کا اعلان ہے، تو سائنس کرے گی کچھ. تو مجھے بتاؤ سائنس نے کیا کر لیا ہے؟ اگر میں سائنس کی کمزوریاں گنواؤں جو اب تک نہیں کر سکے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ سائنس زلزلے روک سکی ہے؟ ایک خاص مقدار سے زیادہ زلزلے کے بارے میں آپ کو وارن کر سکتی ہے؟ موسم کے تغیرات. اور وہ ایک سائنسدان تھا جس کو کہہ رہے تھے کہ جی آخری وقت میں وہ بول نہیں سکتا، مسکرا نہیں سکتا، اس کو مسکراہٹ دے سکی ہے؟ اونچی. سائنس کچھ نہیں کر سکتی قدرت کے سامنے. اللہ کو کوئی چیلنج کر سکتا؟ اللہ کی تو بڑی شان، اللہ جس بندے کو کمال عطا کر دے کوئی اس بندے کو چیلنج نہیں کر سکتا. اولیاء کی شان، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے
سب سے پہلے توبہ، قولی فعلی، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر، اور پھر جھک جائیں اور اس کے بعد اخلاق کو دیکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ 10 گھر ہیں ایسے جن میں ان کو روز کمائی نہیں ہے، ان کے ہاں کھانے کا انتظام نہیں، میں ان کو کھانا دوں جتنا دے سکتا ہوں۔ میں نے 50 دفعہ یہ بات کی، انٹرویوز میں کی۔ ہر مسجد، گلیوں میں مسجدیں، محلوں میں مسجدیں، ہر مسجد اپنے چاروں طرف 100 گھروں کی، 40 گھروں کی فہرست بنا لے، ادھر 40، ادھر 40، ادھر 40، ادھر 40، ان میں سے پتہ کر لیں کون کمزور ہیں۔ جب کبھی کوئی مصیبت آئے سارے مل کے ان جو کمزور گھر ہیں ان کی مدد کر دیں۔ ہر محلے میں ایسا شروع ہو جائے پورے ملک میں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر نہیں، ہمارے ہاں تو ذخیرہ کیا جائے گا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ مسجد میں گلاس رکھیں تو ہمیں ساتھ میں زنجیر باندھنی پڑتی ہے، وہ گلاس نہ لے جائے۔ استنجا خانے میں لوٹے کو زنجیر باندھنی پڑتی ہے، کوئی لے نہ جائے۔ صابن رکھ دیں تو غائب ہو جاتا ہے۔ جوتیوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ مسجدوں کے اندر لے کے جاتے ہیں اور اپنے آگے رکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے سجدے میں بھی ایک آنکھ سے دیکھتے رہو کہ وہ اٹھ تو نہیں گئی ہے۔ یہ حال ہو گیا۔ یہ اخلاقی گراوٹ، اس قدر گر جانا۔ تو توبہ کریں، اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں، بلاؤں سے ضرور بچ جائیں گے۔ بلاؤں سے ضرور، ہو سکتا ہے، امکانات ہیں کہ آپ کے ہاں حکم آ جائے دن میں کچھ گھنٹوں کے لیے کرفیو لگا دیں، کیونکہ مرض ان کے مطابق جس طرح بڑھ رہا ہے، سچ تو وہ پورا بتائیں گے نہیں، کوئی بھی نہیں بتاتے، کہاں کہاں کتنے ہو رہے ہیں، جتنی خبر آ گئی، نہیں آئی، متاثرین بڑھ رہے ہیں، کرفیو لگ سکتا ہے، لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت آ جائے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ بیماری سے بچنے کی ایک تدبیر ہے اور ہمیں اس کا ساتھ آواز دینا ہے۔ اگر ایسی صورت آ جائے، بلا ضرورت نکلنا، بلا ضرورت گھومنا بہتر ہے۔ اچھا، اب گھر میں بیٹھے ہیں، بچوں کو بھی چھٹی، آپ کو بھی چھٹی، تو وقت ضائع نہ کریں، شکر کریں زیادہ عبادت کا وقت ملا ہے۔ آرام کریں اور ساتھ میں عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، استغفار کریں، دعائیں بتائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں وہ پڑھیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم خود بھی خرابی کا سبب نہ بنیں اور دوسروں کو خراب بھی نہ ہونے دیں، یہ کوشش کریں، ہمیں اس کی طرف جانا۔ میں نے یہ جو آپ کو چند باتیں سنائیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 100 برس پہلے، بلکہ زیادہ عرصہ پہلے، 100 برس تو ان کو ویسے ہو گئے، انہوں نے یہ پورا رسالہ اسی بات پر لکھا کہ یہ جو وبا پھیل جاتی ہے اس کے لیے کتنی حدیثیں ہیں، وہ ساری جمع کر دی ہیں انہوں نے، اور اس کا پورا انہوں نے لکھ دیا کہ لوگوں کو شرعی احکام معلوم ہو جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو بہت ہی زیادہ کوڑ میں مبتلا تھا، وہ بیعت کرنے آیا تھا، وہ بستی سے باہر تھا، اسے فرمایا تمہاری بیعت ہو گئی، تم واپس لوٹ جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ تم آؤ گے اندر، دوسرے تمہیں دیکھ کے کراہت کریں گے، تمہیں توہین محسوس ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، ان کے کاموں میں کتنی حکمتیں کہ حاضرین
دیکھ کر اس کو حقیر نہ سمجھیں، کسی میں یہ خیال نہ آئے میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ سب سے بڑا وائرس ہے، سب سے بڑا مرض ہے۔ میں بہت اچھا ہوں، باقی نہیں ہے۔ جو مریض خود غمگین نہ ہو کہ یہ سارے اچھے ہیں اور میری حالت کیوں ہے ایسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مزاج کا بھی کہ یہ لوگ بالطبع اپنی طبیعت کے مطابق مریض کے قریب ہونے سے کراہت کرتے ہیں، تو منع کرنا یہ اس بات کے لیے کہ احتیاط کی جائے، مگر یقین یہی رکھا جائے کہ اللہ نہیں چاہے گا تو مجھے بیماری نہیں لگے گی۔ اب آپ صفائی ستھرائی میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ تو نصف ایمان بتایا گیا۔ ہم پہلے صاف ستھرے ہوں، اندر بھی صاف کریں، باہر بھی صاف رکھیں، ماحول بھی صاف رکھیں۔ آگے رمضان قریب ہے، یہ بھی سنا گیا ہے کہ گرمی بڑھتی ہے تو وائرس ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے، ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ جب چاہے، اس کے لیے کوئی دیر اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب نے توبہ کرنی ہے، ہم سب نے نیکی کرنی ہے، صاف ستھرے رہنا ہے، اور ایسے موقع پر کمزوروں کو بھولنا۔ ایک وقت کا کھانا ایک شخص کا ہی ہو، بھلے ہم دوسرے کو دیں گے تو یہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ بری موت سے بچاتا ہے۔ کوئی چاہتا ہے نا بری موت سے بچے تو وہ کیا کرے؟ اچھا، میں شروع میں بھی کہہ چکا، پھر کہہ رہا ہوں، فرض رکعتیں مسجد میں ادا کر لیجئے گا۔ جن لوگوں کو خیال ہو کہ نہیں ہم نکل جائیں، وہ سنتیں گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھیل کے، ابھی آپ بیٹھے ہیں، میں نے تو شروع میں کہا تھا کہ جب صفیں بنے تو اکٹھے ہو جانا، فاصلے پہ بیٹھیں، لیکن آپ لوگ بیٹھتے رہے اسی طرح۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ مسجدوں سے نہ بھاگیں، مسجدوں کی طرف بھاگیں، مگر احتیاط چھوڑنی نہیں، یاد رکھنا ہے۔ دعائیں بھی پڑھنی ہیں، توبہ بھی کرنی ہے، حرام سے ہر طرح بچنا ہے۔ یہ موقع آیا ہے، ایک بار توبہ کر لو۔ حالانکہ بڑی بڑی خبریں کہ جی دنیا کی اتنی آبادی ختم ہو جائے گی، یوں ہو جائے گا، وہاں ہو جائے گا، مختلف باتیں سننے کو آ رہی ہیں۔ اے اللہ ہم پر راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما دے، ہم واقعی بہت گناہگار ہیں۔ یا اللہ کریم، دافع البلا، اپنے حبیب کے صدقے ہم سب سے بلا کو دور فرما دے۔ اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی پابندی، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اے مسلمان، یہ کیا وقت آ گیا، یہ کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ ہمیں واقعی توبہ کرنی ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ ہم لوگ ایمانی طور پر بہت کمزور ہو گئے، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یاد رکھنا، حضرت ایوب علیہ السلام آزمائے گئے، کتنی سخت بیماری آئی، کیا انہوں نے نماز چھوڑی؟ کیا انہوں نے رب کا شکر کرنا چھوڑا؟ ہمارے پاس شکایتیں ہی شکایتیں ہیں، شکر نہیں ہے۔ ہم نافرمانی بڑی ڈھٹائی سے کرتے ہیں، فرما برداری میں بہانے کرتے ہیں۔ ہمیں سنبھلنا ہے۔ حجر اسود کو 5,500 سال تقریباً ہو گئے، آج تک کبھی سنا کہ حجر اسود کو چومنے سے کسی کو انفیکشن ہوا ہو، کوئی وائرس لگا ہو، کوئی جراثیم لگے ہو؟ حالانکہ لوگ اس پہ تھوک بھی لگاتے ہیں، کہا بیمار بھی اس کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ جگہ تو شفا کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مدینے میں یہ طاعون، یہ وبا داخل ہو سکتی نہیں۔
اور خود حضور نے دعا فرمائی مدینہ دار الشفا بنا، وہاں کی ساری بلائیں دور ہو گئیں، اب جو وہاں چلا جائے وہ تو شفا پاتا ہے۔ مگر رستے بند ہوئے، طواف رکا۔ یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے، ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہمارا حال کیا ہے، گڑبڑ ہے تو کہیں ہمارے اندر ہے۔ میں اور آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی کمزوریوں پر قابو پائیں، توبہ کریں۔ اور وہ لوگ کہاں ہیں اب؟ میرا جسم میری مرضی ہے کہاں وہ جو صحابہ کو بزدل کہے یا نبی پاک کے لیے غلط لفظ، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ ہم سب اپنی غلطیوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالی مسلمانوں پر کرم فرمائے، اپنی مخلوق پر مہربانی فرمائے۔ وہ راضی ہوگا تو بات بنے گی، اللہ رسول کو راضی نہیں کریں گے تو بات بن سکتی نہیں۔ میرے دوستو، کچھ چیزیں تجربات ہوتی ہیں، توہم نہیں مگر تجربات۔ مثلا ایک ہی تولیہ، ٹاول سب استعمال کر رہے ہیں، کنگھی، بہت سی چیزیں آپ لوگوں کے ہاں اس طرح۔ تو تجربات میں اگر ہے تو عقل بھی ہے کہ بھئی جراثیم ایک دوسرے کے اسی میں لگ رہے ہیں، تو احتیاط کرنا منع نہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا کے پیغام میں، ٹی وی انٹرویوز میں، احتیاط کریں، احتیاط کریں، احتیاط کریں، جتنی ہو سکتی ہے احتیاط کریں، مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ جو چیز لازم ہے اس کا بہانہ نہ ڈھونڈے، مگر احتیاط کریں۔ تو یہ میں نے کچھ باتیں اس حوالے سے۔ اب کچھ دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہیں، وہ بھی آپ کو سوشل میڈیا پر یا دوسری جگہیں سنائی جا رہی ہیں، صبح و شام پڑھنے کی، کسی مریض کو دیکھ کے پڑھنے کی۔ تو وہ دعائیں یاد کریں، خود بھی بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس موضوع کو یہاں روک کر اب دو باتیں مزید، یہ تو اس حوالے سے کہ اس وقت یہ وائرس بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے،